السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اتوار کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائے تھے، جو مختصر ہوا پہلی قسم میں۔ انشاءاللہ ہم اسی قصے کو جاری رکھیں گے، اس کو بھی ہو سکتا ہے دوسری قسم میں لیں گے ہم، پھر اس کے بعد جتنا یہ طویل قصہ رہیں گا اس کو مختصر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے، تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے نکل کر چھپ کر باہر شہر کے جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے نماز ایک بارگی روشن ہو گیا، یعنی وہ غار جو ہے سو روشن ہو گیا، جیسا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے غار میں وہ روشن ہو گیا۔ ان کی ماں رونے لگی، اس خوف سے کہ مبادا یہاں آ کر کوئی لڑکے کو نہ مار ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہاں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئی، یعنی اسی غار میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد چھوڑ کے آپ چلی گئی۔ اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے اور دونوں ہاتھ کی انگلیوں سے لڑکے کے منہ میں رکھ دی۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک انگلی سے شہد اور دوسری انگلی سے دودھ، یعنی 2 انگلیاں سے منہ میں رکھ دیا ابراہیم، تو ایک سے شہد ایک سے دودھ جاری ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی کو پیتے اور کسی چیز کی محتاج نہ ہوتے، اور ہر ہفتے کو ماں ان کے پاس جاتی اور ان کے زندگی اور پرورش سے متعجب ہوتی۔ جب وہاں سے نکل آتی، غیب سے ایک پتھر آگ کے غار کے منہ کے بند کر دیتا، یعنی جب بھی آپ جاتے بچے کو دیکھنے، غار کا دروازہ کھل جاتا، آپ جا کے اپنے بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے جب واپس آتی تو پھر غار کا لگ جاتا دروازہ، منہ کو بند کر دیتا۔ جب ان کی ماں آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح سے 7 برس گزرے۔ ایک دن حضرت نے اپنی ماں سے پوچھا، یا امی من رب کا ترجمہ ہے، اے ماں میری تمہارے خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ تارخ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ بولا، اس کا خدا کون؟ بولی، کواکب ہے، یعنی ستارے۔ پھر پوچھا کہ کواکب کا خدا کون؟ اس بات کو سن کر ماں ان کی لاجواب ہوئی اور شرمندہ ہو کر چلی گئی۔ حقیقت تارخ کو سنائی، اس نے کہا یہ لڑکا نمرود کا دشمن ہوگا، یعنی ان کے والد کو سنا ابراہیم علیہ السلام کے کہ بچہ ایسا بول رہا، تو تارخ کو سنائی، اس نے کہا یہ لڑکا نمرود کا دشمن ہوگا۔ اس میں کچھ شک نہیں، اس فکر میں تھا کہ اسے کیا کیا جائے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھ کر کہا، یعنی جیسے آپ بڑے ہوتے گئے آپ کو ہوش حواس آتے گا تو سوال پیدا ہوا کہ اللہ ہے تو کہاں ہے؟ تو اپنی ماں سے پوچھا اللہ ہے تو کون؟ تو ان کو جب نہیں معلوم تھا تو اس لیے ستاروں کو بولے تھے، تو ستاروں کو دیکھ کر کہا میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں، بمصداق اس آیت کے قول تعالی۔ ترجمہ بول رہا ہوں۔ پھر جب اندھیری آئی اس پر رات کو دیکھا، ایک ستارہ بولا یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہوا بولا مجھ کو خواہش نہیں چھپ جانے والے کی۔ پھر جب چاند نکلا کہا
کیونکہ والدہ بولے تھے نا ستارے ہے چاند ہے خدا، تو جب رات آئی تو دیکھے تو ستارے تھے، جب صبح ہوئی تو پھر غائب ہو گئے. تو ایسے خدا نہیں چاہیے جو چھپ جانے والے. قول تعالیٰ. پھر یہ اللہ کا حکم ہے. ترجمہ ہے. پھر دیکھا چاند کو روشن، بولا یہ ہے رب، یہ ہے رب میرا. پھر جب وہ غائب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر نہ راہ دے مجھ کو رب میرا تو بے شک رہوں میں بھٹکتے لوگوں میں، یعنی گمراہ ہوں میں. جب دیکھا آفتاب کو، بولا یہ ہے میرا رب. یعنی اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ آخر ہے کیا، جو ڈوبنے والے چھپنے والے تھے ایسا کیسا خدا ہوتے، سوال کر رہے ہیں. ترجمہ. پھر جب آفتاب کو دیکھا، بولا یہ ہے میرا رب کہ یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہوا، بولا قول تعالیٰ. یعنی ترجمہ. پھر جب وہ غائب ہوا، بولا اے قوم میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم ٹھیک کرتے ہو خدا سے، تم شریک کرتے ہو خدا سے. یعنی جب اس زمانے میں لوگ چاند سورج ستاروں کو خدا مانتے تھے نا، جو آج بھی مانتے کچھ لوگ، جھاڑ پہاڑ پانی، اس کو آج بھی غیر مذہب کے لوگ خدا ہی مانتے، خدا کا جلوہ ہے وہ. تو اس زمانے میں بھی یہی بولتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام تحقیق میں لگ گئے تھے کہ یہ کیسا ہو سکتے خدا جو چھپ جانے والے ہے. سورج نکل رہا تو اس کو خدا بولے، پھر شام میں غروب ہوگا تو ایسا کیسا خدا بولے. پھر ستارے نکلے رات میں، چاند نکلا تو یہ خدا ہے بولے. تو صبح تک دیکھے پھر صبح میں غائب ہو گئے اجالا، تو یہ ایسا کیسا خدا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تحقیق میں لگے اللہ کی. پھر خدا سے میں نے اپنا منہ اس کی طرف جس نے بنایا آسمان اور زمین کو ایک طرف کا ہو کر، یعنی تنہا، اور میں نہیں شریک کرنے والا ہوں کسی چیز کو اللہ سے، اللہ کے. فائدہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے قوم کو دیکھا کہ آسمان اور زمین کے خالق کو خدا نہیں کہتے ہیں، اور جب حاجتیں اور مراد کے واسطے کوئی کوئی ستاروں کو، یعنی کوئی مورتیوں کو پوجا کر رہے ہیں، کوئی ستاروں کو، کوئی چاند اور سورج کو پوجتا ہے. آپ نے چاہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا رکھوں. مورتوں سے تو پہلے ہی ناخوش تھے، پھر ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا. جب وہ غائب ہوا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں، یعنی کوئی بھی ایک حال پہ نہیں ہے، یعنی کوئی ہمیشہ رہے نہیں، غائب ہو جا رہے ہیں. ستارے ہو، چاند ہو، سورج ہو، اور ہی اس پر حاکم ہے. اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلیٰ حال سے ادنا میں نہ آتا، یعنی اعلیٰ حال سے ادنا میں نہیں آتا. یعنی جب عروج پہ آ گیا تو پھر زوال نہیں ہوتا. اللہ کا عروج ہے، زوال نہیں ہے. تو سورج نکل رہا بھی، غروب بھی ہو رہا. سب کو چھوڑ کر ایسے ایک کو اختیار کیا جس کو سب مانتے ہیں کہ سب سے بڑا ہے، اور عقل کامل کے نزدیک ایک ایسے کو ماننا چاہیے کہ جس سے سب کا کام نکل جائے اور سب پر قادر ہو. اور اس صورت میں دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں. اس فائدہ. تفسیر میں لکھا ہے کہ آزر نے کہا اے لڑکے، میرا خدا نمرود کے سوا کوئی نہیں ہے. لعنت اللہ، یعنی نمرود بول رہا ہے. لعنت اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے کہ آسمان و زمین اور کواکب کا خدا ایک ہے، بلا شریک ہے. وہ بولے قول تعالیٰ. تو ہمارے پاس لایا ہے صحیح بات، یا تو کھیل کرنے والوں میں سے ہے یا کسی سے سنا ہے. ابراہیم علیہ السلام بولے. ترجمہ عربی کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب کے آسمان و زمین کا ہے، جس نے ان کو بنایا. اور میں ایسی بات کا قائل ہوں. اور قسم کھا کر بولا اے باپ، میں تیرے بتوں کا علاج کروں گا. مصداق اس کے، یعنی ابراہیم علیہ السلام
ان کے والد سے بار بار یہ بات پہ کشمکش ہوتی رہتی تھی کہ انہوں بتیں بناتے تھے، بیچتے تھے، تو اسی کو خدا بولتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ بتوں کا علاج کروں گا بمصداق اس کے قول تعالی۔ ترجمہ: قسم ہے اللہ کی، میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی کہ جب تم جاؤ گے پیٹ پھیر کر فائدہ۔ یہ بات انہوں نے چپکے سے کہی۔ پھر جب وہ شہر سے باہر ایک میلے میں نکل گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہ کر ڈالا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے، مگر ایک جو سب سے بڑا تھا، اس واسطے کہ شاید اس پاس دے پھر آویں اور بتوں کو ذلیل وقار دیکھیں، یعنی وہ لوگ آ کے دیکھنا کہ بتوں ٹوٹ گئے اور ان کے پوجنے سے باز آئیں۔ اور اس قوم میں ہر سال 2 بار عید ہوتی، ایک روز عرفے میں اور ایک عید کے روز۔ ایک دن آزر نے کہا، اے بیٹے ابراہیم، چل ہمارے ساتھ میدان میں میلے کے دیکھنے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا اور کہا بے مصداق اس آیت کے۔ پھر نگاہ کی گئی ایک بار تاروں پر، پھر جب کہا میں بیمار ہوں، پھر الٹے گئے اس سے پیٹ پھیر دے کر۔ کئی بات ان سے اس طرح ایسی طور پر کہی ان کے فہم میں نہ آئی، سب کے سب میدان کی طرف نکل گئے۔ خلاصہ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ نجومی تھے، اس واسطے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف دیکھ کر یا نجوم کی کتاب میں دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی بیمار ہوا چاہتا ہوں، یعنی عذر کیا کہ میں نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں۔ چونکہ وہ ایک روز عید کے شہر سے باہر جانے اور ایک دن میدان میں بت پوجنے کو نکلتے تھے، ان کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو گھر میں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ایک جھوٹ ہے اللہ کی، میں عذاب نہیں ثواب ہے۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیر لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بڑے بت کی گردن پر اس تبر کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر میدان میں ان کافروں کے پاس روتا ہوا گیا اور چلا کے کہا کہ تمہارے بتوں کو، تمہارے معبودوں کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے۔ ہاتھ پاؤں توڑ دیے، بروز زبر کو رکھا ہے توڑ کر۔ یہ سنتے ہی مردود سب مغموم و متحر ہو کر اپنے سواریوں کی طرف دوڑے، چاہا کہ سوار ہو، وہ جانور بھاگ گئے، ہاتھ نہ لگے۔ تب پشیمان ہو کر پیادہ وہ شہر میں آئے اور بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے قول تعالی۔ ترجمہ: وہ بولے کس نے کیا یہ کام ہمارے معبودوں سے؟ وہ کوئی ہے انصاف ہے جو ہم اس کا بدلہ لیں؟ بس لوگوں نے کہا قول تعالی۔ ترجمہ: سنا ہے ہم نے ایک جوان کو ذکر کرتا تھا، ان کا کہتے ہیں اس کو ابراہیم، پس حضرت کو بلایا، یعنی لوگوں میں معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی بار بار بتوں کے بارے میں بولتے تھے غلط کر رہے ہیں بت پرستی، تو اس دن بیمار ہونے کا بھی انہوں بہانہ کرے تھے، تو اسی طرح ان پہ پورا شک گیا تو ان کے پاس گئے۔ ترجمہ: تب سبھوں نے کہا لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے، شاید وہ دیکھیں۔ تب حضرت خلیل اللہ کو نمرود نے بلوایا اور حضرت کو ڈرایا کہ ہمارے بتوں کو تم نے ہی توڑا ہے۔ حضرت نے کہا میں نے نہیں توڑا۔ اتنے میں کسی نے گواہی دی، اے ابراہیم، ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تمہیں نے توڑا، یعنی بولے تھے ایک پہلے تمہیں نے توڑا۔ پھر کافروں نے حضرت سے پوچھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
ترجمہ: کافروں نے کہا حضرت سے کہ کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں پر؟ اے ابراہیم، یہ تیرا ہی کام ہے۔ حضرت نے کہا میں نے نہیں کیا، اور کہا قول تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے نہیں کیا بلکہ یہ کیا ان کے بڑے بت نے، سو ان سے پوچھ لو۔ یعنی علیہ السلام بولے جب تمہارا خدا ہے، معبود ہے، تو تم پھر پوچھ لو ان سے کہ کون توڑے۔ پوچھا اگر وہ بولتے ہیں، انہوں نے کہا اے ابراہیم بت کہیں بات کرتے ہو؟ وہ نہ سنتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں۔ وہ لوگ بول رہے ہیں کہ کیا بت بات کرتے ہیں، کیا سنتے ہیں کیا؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے قوم جو کہ بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو؟ سمجھا ہے کہ جب بت ہے وہ پتھر کے، تو کیسا بات کریں گے، کیسا سنتے، پھر کیسا تم ان کو خدا مان رہے تم پوچھتے ہو؟ اس بات کو سن کر سبوں نے سر نیچا کر لیا اور بولے یہ سچ کہتا ہے۔ قول تعالیٰ۔ ترجمہ: پھر اوندھے ہو رہے سر ڈال دیا اور کہا کہ البتہ تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے۔ ابراہیم نے جانا کہ یہ سب لاجواب ہوئے، یعنی بت اگر بولنے والے رہتے تو خدا ہوتے تھے، وہ جب بولنے سے کریں، سننے سے کریں، تو پھر کیسے تمہارے خدا ہوئے؟ لاجواب ہے۔ تب حضرت نے فرمایا قول تعالیٰ۔ حضرت بولے پھر تم پوچھتے ہو سو خدا کے ایسے کہ جو تمہارا کچھ بھلا نہ کر سکتے ہیں۔ بیزار ہوں تم سے، اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، کیا تم کو سمجھ نہیں ہے؟ حضرت نے کہا یعنی میں اس سے بیزار ہوں ان بتوں سے کہ جب وہ کچھ کر نہیں سکتے تو تم کیوں خدا مان رہے؟ حضرت نے کہا اے قوم اگر تم کو عقل ہے تو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور بت پرستی چھوڑ دو کہ اس میں کچھ نفع نہیں ہے۔ وہ جب دلیل کچھ نہ لا سکتے تب ان کافروں نے حضرت کے مار ڈالنے کی تدبیر کی اور یہ علاج ٹھہرایا۔ قول تعالیٰ۔ ترجمہ: بولے اس کو جلاؤ اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ پھر بولے قول تعالیٰ۔ ترجمہ: کہا انہوں نے کہ بناؤ واسطے اس کے ایک عمارت، یعنی 4 دیواری اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ ایک چادر دیواری تختی ایسی بناؤ کہ احاطہ اس کا 12 کوس کا ہو۔ تختی بولتے چوکونی، ایسی تختی نما بناؤ چوکونی، تو اس کا کتنا ہونا لمبائی چوڑائی؟ 4 دیواری تختی ایسی بناؤ کہ احاطہ اس کا 12 کوس کا، احاطہ 12 کوس کا، اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ اونچائی یعنی ڈیپ 100 گز کی۔ پس ایک دیوار اسی کے مطابق تیار ہوئی۔ بعد نمرود نے حکم کیا کہ سارے ملک میں منادی کرا دو کہ ملک بھر میں، ارے نمرود تو بادشاہ تھا، اس کے نے پیسے کی تو کمی نہیں تھی اور آدمیوں کی بھی کمی نہیں تھی، اس سے تیار کیا 12 کوس کا چوکونے دیوار کے ساتھ، چاروں طرف دیواروں۔ ہمارے دوست ہیں، لکڑی کاٹ کر یہاں لا کے جمع کرے۔ تب حکم سے نمرود کے ہر شخص نے موافق اپنے حوصلے کے لکڑیاں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی تیاری کی آواز سے حکم دیتے لوگ لکڑیاں لا کے دینے لگ گیا۔ لکڑی لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی، پھر جب اس میں آگ لگا دی، شعلہ اس کا اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 کوس کے فاصلے پر جانور اڑتے اس کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے، یعنی 3 کوس کے دور سے بھی اگر پرندے اڑ رہے ہیں تو جل جاتے۔ اس میں کافر سب متحد ہوئے کہ ابراہیم کو کیوں کر آگ میں ڈالیں۔ اتنے میں ابلیس علیہ لعنت نے آ کر ان کافروں کو حکمت بتائی اور بولا ایک اونچی جگہ تم بناؤ۔ انہوں نے بڑوں کو بلا کر ایک منجنیخ یعنی گوپھن، منجنیخ تو فارسی الفاظوں میں ہے یہ،
غلیل کی طرح اس زمانے میں جیسا آگ بھی برسانا ہے تو غلیل کی طرح بڑا لے کے اس میں پھینکتے تھے تو دور جا کے گرتا تھا. منجنیق یعنی گوہن بنائی. اس کے آگے کسی نے گوپن نہیں بنائی تھی اور نہ دیکھی تھی. ابلیس نے اس کو دوزخ حاویہ میں دیکھا تھا. یعنی ابلیس اس کا آئیڈیا دیا. ابلیس کہاں دیکھا تھا؟ دوزخ میں دیکھا تھا وہ. تو وہ آئیڈیا یہاں دیکھ کے بنانے لگایا تھا. کہاں پہ؟ نمرود کے حکومت میں بنا. جب کسی کو دوزخ میں ڈالتے ہیں تو گوپن میں رکھ کر ڈالتے ہیں. اس ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا، درگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے جبریل علیہ السلام آسمان کے دروازے کھول دے تاکہ فرشتے سب خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں نے دیا کہ اس کو جلاتے ہیں. جبریل نے دروازے کھول دیے. تب تمام ملائکے حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے الہی اس میدان میں ایک موحد ہے، تجھے پوچھتا ہے اس کو دشمن کے ہاتھوں میں تو نے ڈالا. یعنی فرشتے بنے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو نے ڈالا اور اس کو آگ میں جلاتا ہے. حکم باری تعالیٰ کا ہوا اے فرشتوں تم اگر چاہتے ہو تو اس کو امان دو. ابلیس نے گوپن کو درست کر کے 400 عیسوی میں آگ لگائی. وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام پیراہن کی برکت سے نہ جلے. یہ صلاح ٹھہرا کہ پیراہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا. یعنی وہاں بھی ایک بات تھی، اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے لباس میں آگ میں کودتے تو نہیں جلتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتارنے لگا، نمرود اپنا لباس پہنانے لگا. نمرود کا پیراہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوپن میں رکھ کر 400 آدمی نے مل کر ایک بارگی زور کیا، مگر منجیق کی جگہ سے نہ ہلا. اور حضرت کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو کہ میں بھی کھینچوں، اگرچہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے. اور ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو منجیق کھینچتے دیکھا کہا الہی میرا باپ بھی میرا دشمن ہوا ہے. سب آدمی شکایت زمانے کی اپنے ماں باپ کے پاس لے جاتے ہیں، اور میرا باپ کا کام یہ ہے. اے خدا میں آج سب سے بیگانہ ہوا ہوں، سوائے تیرے میرا کوئی پناہ دینے والا نہیں. یعنی علیہ السلام یہ التجا کریں اللہ سے کہ اللہ میرے بھی باپ بھی نہیں رہا میرے ساتھ، اب تو ہی میرا ہے سب کچھ، مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے. پس 4000 زور آور مل کر اس گوپن کو کھینچتے تھے. یعنی 4000 آدمی زور آور مل کر اس گوپن کو کھینچتے تھے. اس میں ابلیس نجس ایک پیر مرد کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجیق کو کھینچیں گے تو بھی ہر جگہ سے نہ اٹھا سکیں گے. تب انہوں نے کہا کہ آخر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتاتا ہوں، تم اگر اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس کو گوپن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے. پس اس قوم میں سے 40 مرد عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا. اسی وقت فرشتے اس حرکت سے نفرت کر کے چلے گئے اور شیطان نے بھی ان کے ساتھ زنا کر کے منجیق پکڑ کے کھینچا. تب کافروں نے حضرت ابراہیم کو اٹھا کر معلق آتش میں ڈال دیا. اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور بولے یا رب تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈال دیا. جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے
اور کہا اے ابراہیم اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت نے ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے یہ بات خدا تعالیٰ سے فرمائی، کہا کہ نہیں، حضرت نے جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے بول رہے ہیں کہ آپ بولے تو میں ایک پر آگ پہ رکھ دوں گا، تو اب آپ کیا بول رہے ہیں یہ سنیں۔ اے ابراہیم اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت نے کہا اے جبریل، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کہا کہ نہیں۔ حضرت نے کہا اے جبریل، خالق نے جو فرمایا ہے سو کر۔ پھر جبریل نے کہا کہ اے ابراہیم تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ کچھ مطلب ہے مگر تم نہیں حاجت میری اس سے ہے کہ میں تیرا جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جو بھی کرتا اللہ ہی کرتا، میں اللہ کا ہی حاجت مند ہوں، تم بیچ میں بولنے سے میں ارادہ بدلنے والا نہیں ہوں۔ جو اللہ کی مرضی ہے، جو مشیت ہے اللہ کی، اس پر میں راضی ہوں، مطلب یہ بتا رہے ہیں۔ عالم محتاج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے وہ جامع ناپاک نمرود کا جو حضرت کو پہنایا تھا اسی گھڑی جل گیا، اور کچھ آصف حضرت کو اللہ کے فضل و کرم سے نہ پہنچا سکے۔ یعنی جو اس کا مردود کا جو کپڑے تھے اس سے نجاست سے، اور وہ جل گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صحیح سلامت رکھا، فضل و کرم سے نہ پہنچا۔ اور اسی وقت ملیل ہزار داستان حضرت ابراہیم کے ساتھ آ کر اس باغ آتشی میں نشیمن کیا، اور اسی وقت غیب سے یہ آواز آئی۔ ترجمہ: ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامت ابراہیم علیہ السلام پر، اور جو چاہنے لگے ان کا برا، پھر ان کو ڈالا ہم نے نقصان میں۔ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور اس کو سلامت رکھ۔ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا تب اس میں پانی کا ایک چشمہ جاری کیا، اور جبریل علیہ السلام نے ایک تخت نور کا بہشت سے لایا اور غلہ بہشتی کا لا کر پہنا دیا اور تخت پر بٹھا دیا، اور جس رسی سے حضرت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے آگ میں ڈالا تھا وہ آگ سے جل گئی۔ حضرت کو ایک سرم اللہ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ اسے دیکھ کر جبریل نے مطمئن ہو کر حضرت کی طرف نظر کی۔ حضرت نے فرمایا اے بھائی کیا دیکھا تم نے کہ متعجب ہونا؟ موس اکبر نے کہا کہ مجھ کو اللہ کی قدرت سے عجب آیا، اور آپ کا صبر بھی عجب پایا کہ ایسے مقام میں بغیر خدا کے تم نے کسی سے حاجت نہ چاہی۔ یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ایسا محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کیا اگر آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو جا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے، بالکل زیادہ بھی ٹھنڈی نہیں ہو جانا، ایسی کہ جس طرح ایک آدمی برداشت کر سکتا، تو اس طرح آپ کو جنت سے لباس بھی پہنایا گیا، تخت پہ بھی بٹھایا گیا، آپ کو صحیح سلامت اللہ تعالیٰ رکھا۔ اب ہم اس کو اب یہ پورا قصہ نہیں ہوا، دیگر بچا ہم کو گناہوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، حاسدین سے، دشمنوں کے شرور سے محفوظ رکھ، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھ، اور سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا مالک، اور ان تیرے مخالف بندوں کے راستے پر چلا جس پر تو انعام کیا، اور ان سے بچا جس پر تیرا غضب ہوا۔ ہمیشہ ہم لوگوں کو ایمان پر قائم و دائم رکھ، ہمارے کو بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت طاہر سے محبت ہمارے دلوں میں قائم دائم رکھ،
پھر نبی غوث اعظم صغیر کے تعلیمات پر بتائے ہوئے ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. جد احمد ماشاء اللہ سرکار کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اس محفل میں جتنے حاضرین ہیں ہمارے، جتنے بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے، ان کے جو بھی حاجتیں ہیں پورے ہو جائے، جو مسئلے مسائل ہے وہ حل ہو جائے، جو بیماروں میں ہماری بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں روزگار سے لگا دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. ہماری دعا کو قبول اور مقبول فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پنجتِ پاک کے صدقے بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم والحمد للہ رب العالمین. بإخلاص.